وسلم علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، میری عظمت اور اطاعت کے دیوانے آج کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں پناہ دوں گا، جبکہ اس دن کسی کو سایہ نہ ملے گا۔ اسی طرح حضرت ابو یسر کعب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مفلس اور غریب کو دیکھا اور اس کی غربت دور کی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی چھاؤں میں رکھے گا۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع اہمیت کا حامل بھی ہے اور اس موضوع کو سن کے آدمی کانپ جاتا ہے، اور یہ وہ الٹیمیٹلی منزل ہے جس کی طرف ہم سب رواں ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ زندگی تو ہوس زر میں بسر کرتے رہے اور ایک کفن کے واسطے اتنا سفر کرتے رہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قبر و حشر کے سوالات۔ ناظرین کرام، بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ آدمی جب قبر میں جائے گا تو جب وہ فوت ہوتا ہے تو فوت ہوتے ہوئے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جب اس کو اٹھایا جاتا ہے، اس کی میت کو اٹھایا جاتا ہے تو نیک کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور پھر جب وہ اپنی قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کا استقبال کرتی ہے، اس سے گفتگو کرتی ہے۔ وہ کیا گفتگو کرتی ہے اس کی تفصیلات تو میرے جو اسکالر حضرات ہیں وہ بتائیں گے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں تو تم سے اس وقت بھی محبت کرتی تھی جب تم میرے اوپر چلتے تھے۔ پھر قبر میں جو سوالات کا معاملہ ہے وہ بہت مشکل، اور اللہ تعالیٰ سب اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو وہ صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا ہی سوال ہوگا من ربو کا، پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیسرا ہوگا ما کنتو تقولو حاضر رجل۔ یہ تین سوال جو ہے یہ بڑے مراحل ہوں گے، جو صحیح جواب دیتے جائیں گے ان کو پھر آگے جو ملائکہ ہے وہ ان کی روح کو لے کر کس طرح آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں پہ کیا کیا سوال ملائکہ کرتے ہیں، کیا کیا جواب دیتے ہیں، وہ ملائکہ کیسے ہوتے ہیں، قبر میں نیک آدمی کو کیا کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے دو واقعات پڑھے اور میں بالکل کانپ گیا۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے تو کچھ لوگ ان کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حج پہ جا رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا اور وہ راستے میں ایک پہاڑی علاقے میں فوت ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جب اس کے لیے قبر کھودی تو اس میں کالا ناگ آگے بیٹھا ہوا تھا، ہم نے دوسری قبر کھودی اس میں بھی ناگ تھا، ہم نے تیسری قبر کھودی اس میں بھی کالا ناگ تھا، لہٰذا ہم اس کو وہیں چھوڑ کے بھاگ آئے ہیں ڈرتے ہوئے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یہ اس شخص کے اعمال ہیں جو سانپ کی صورت میں وہاں تھے، تم اگر زیادہ قبروں میں کھودو گے تو یہی نتیجہ نکلے گا، تم جاؤ اور اس کو قبر میں ڈال دو اور قبر کو بند کر دو۔ جب اس کو انہوں نے قبر میں ڈال دیا تو اس کا جو مال و اسباب ساتھ تھا سفر کا، وہ کہتے ہیں ہم حج کر کے واپس آئے اور ہم جب اس کے گھر گئے، جا کے سامان دیا اس کے گھر والوں کو، اس کی بیوی سے پوچھا بتائیں اس کا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے یہ صورتحال ہم نے دیکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ گندم کا تاجر تھا اور کاروبار کرتا تھا، اور گھر کے لیے جتنی گندم نکالتا تھا اتنا بھوسا اور مٹی اس گندم میں ملا دیتا تھا، یہ ملاوٹ کیا کرتا تھا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ کہ اس کی قبر میں سانپ تھے۔ تو ناظرین کرام، آج جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو میں خوف زدہ تھا اس بات سے کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ اور دوسرا جو واقعہ ہے وہ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مدینہ منورہ کے قریب رہتی تھی، اور جب وہ مر گئی تو اس کا بھائی کہیں دور رہتا تھا، وہ آیا، اس نے اپنی بہن کو دفنا دیا، تو اس کی
جو تھیلی تھی دیناروں کی وہ اس قبر میں رہ گئی۔ تو شام کو جب اس کو خیال آیا تو وہ واپس گیا، اس نے اپنی بہن کی قبر کھولی تو فرماتے ہیں جب اس نے قبر کھولی تو اس میں آگ جل رہی تھی۔ وہ اپنی والدہ کے پاس آیا، اس نے کہا اماں جان یہ میری بہن کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے؟ اس نے کہا بیٹا یہ لوگوں کے معاملات میں تجسس بہت کرتی تھی اور پھر یہ کر کے ان کی غیبتیں کیا کرتی تھی لوگوں کی، اور اس طرح یہ نماز بھی وقت پر ادا نہیں کرتی تھی۔ یہ پڑھ کے سچی بات یہ ہے میں تو کام کیا، اور آج میں اپنے جو اسکالر حضرات ہیں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ صاحب مفتی سید زین العابدین سجادہ نشین حضرت شاہ ابو المالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت علمی نوجوان شخصیت ہیں، ان کے ساتھ آپ پہچانیں گے، بہت خوشی ہوتی ہے اس نوجوان کو دیکھ کے۔ ہمارے پکے ٹھکے صوفی کے صاحبزادہ مفتی خلیل احمد یوسفی آتے ہیں تو ہمیں پکے ٹھکے صوفی کی یاد بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا نوجوان پروفیسر بشارت صدیق زہروی، آپ اکثر میرے پروگراموں میں دیکھتے ہیں، انتہائی قابل نوجوان ہے۔ مفتی سید زین العابدین صاحب، کسی نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ تینوں کی نظر کر رہا ہوں، گر اچھی کرنی نیک عمل تم دنیا سے لے جاؤ گے تو گھر بھی اچھا پاؤ گے اور بیٹھ کے سکھ سے کھاؤ گے، اور ایسی دولت چھوڑ کے تم جب خالی ہاتھوں جاؤ گے کچھ بات نہیں بن آئے گی، گھبراؤ گے پچھتاؤ گے۔ جی پہلے تو فوتیدگی ہوتی ہے، اس سے شروع کرتے ہیں ہم، پھر قبر تک جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غازی صاحب، انسان کو ہمیشہ اپنے خاتمے کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے، فکر مند رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اس کا خاتمہ بحالت ایمان ہو تو قیامت تک کی جتنی منازل ہیں وہ ساری کی ساری آسان ہوں گی، اور اگر خاتمے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی قسم کی کوتاہی ہو گئی، اللہ معاف فرمائے، تو جہنم کے جو راہیں ہیں وہ اس کے لیے پکی ہو جائیں گی، کھل جائیں گی۔ میں یہاں ناظرین کی عبرت کے لیے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ قرآن عزیز نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان پر اس شخص کا قصہ بیان فرمائیے جسے ہم نے اپنے پاس سے علم دیا تھا، لیکن وہ اس علم سے نکل گیا، شیطان اس کے پیچھے لگا تو اس نے اسے گمراہوں میں سے کر دیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے اس کے لیے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو اس کے علم کے ذریعے اس کے درجے بلند کر دیتے، لیکن یہ زمین کی پستی کی طرف جھکا اور خواہشات نفسانیہ کے پیچھے چلا، تو اللہ فرماتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ، اس شخص کی مثال کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، اگر تو اس پر حملہ کرے یہ پھر بھی ہانپے گا، اور اگر تو اس کو چھوڑ دے یہ پھر بھی ہانپے گا۔ مولا علی قاری لکھتے ہیں اس سے مراد بنی اسرائیل کا بڑا ایک نامی گرامی عالم تھا جس کا نام تھا بلعم بن باعورہ، اور یہ علم و فضل میں اتنا کمال کا آدمی تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر 12,000 طالب علم اس کی نشست میں بیٹھ کے اس سے علم لکھا کرتے تھے۔ اللہ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کیا، اور اس زمانے میں کوئی بندہ جو مقام ولایت پر فائز تھا اس کی حرمت کا خیال نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے اس کے لیے یہ مثال بیان فرمائی، اور یہاں تک آپ فرماتے ہیں بزرگان، اس کی شکل بدل گئی تھی جی باور کی، جی اس کے لیے فرماتے ہیں بزرگان دین نے ارشاد فرمایا روز قیام ایک طرف آپ اس کو پیش نظر رکھیں اور دوسری طرف اصحاب کہف کے کتے کو پیش نظر رکھیں۔ اب فرمایا کہ جس وقت قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی جل و علا اس کو اس کتے کی صورت میں کر دے گا اور اس کتے کو اس کی صورت دے گا، یہ اس کی جگہ جہنم میں جائے گا اور وہ اس کی صورت اختیار کر کے جنت میں جائے گا۔ اچھا، بلعم باور کی صورت ہوگی جی، اصحاب کہف کے کتے کی۔ اچھا، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سے کبھی بندے کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اب سوالات کا سلسلہ تو آگے چلے گا، لیکن میں یہ عرض کروں باقاعدہ مر ربک ما دینک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سوال ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ہمارے علماء نے لکھا کہ بندے کے اعضاء کی جانچ پڑتال ہوتی۔ اچھا، اعضاء کی بھی جانچ پڑتال ہوگی۔ یہ لکھا ہمارے مشائخ میں سے حضرت مالک ابن دینار نے بھی اس کو بیان فرمایا، ابو قلابہ نے بھی بیان کیا، بڑے بزرگان دین نے اس واقعے کو لکھا۔ جی، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بندہ بصرہ شہر میں دیکھا گیا کہ اس کے جنازے کے ساتھ 2-3 آدمیوں کے کوئی نہیں تھا۔ اچھا، مالک ابن دینار کہتے ہیں میں آگے بڑھا، ان سے میں نے پوچھا کہ اس کے جنازے میں کوئی شخص شامل نہیں ہے، خیر ہے کوئی؟ تو کہنے لگے ھذا رجل من کبار المذنبین، یہ بہت بڑا گناہ گار آدمی تھا، اس کے جنازے میں کون آئے گا؟ کہا یار مسلمان تو تھا کہ نہیں تھا؟ کہا مسلمان تھا۔
کہتے ہیں جس وقت اس کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا میں اس کے جنازے میں شامل ہوا، میں نے اس کو قبر میں اتارا اور تھک ہار کے میں کسی سائے میں نہ قبر کے سامنے بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہوں سے حجاب اٹھائے میری، میں نے دیکھا 2 فرشتے آسمان سے اترے ہیں، وہ ایک قبر کے اوپر کھڑا ہوا اور ایک قبر کے اندر اترا، اور جو قبر کے اندر والا ہے وہ میت کے اعضاء کی جانچ پڑتال کر رہا ہے، آنکھوں کو ہاتھ لگایا، زبان پر ہاتھ لگایا، اس کے ہاتھوں کو چھوا، اس کے پاؤں کو چھوا، اور یہ سب اعضاء کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اس کے اعضاء دیکھ لیے ہیں، مجھے اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی خیر نہیں ملی۔ اللہ، مجھے اس سے کچھ نہیں اعضاء میں بھی کوئی خیر نہیں، اعضاء میں جی کچھ نہیں مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ اچھا، جب آدمی کی روح نکلتی ہے اس وقت کیا مرحلہ ہوتا ہے؟ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نزا کا عالم ہوتا ہے تو روح نکالنے والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اگر نیک ہوتا ہے تو سارے فرشتے خوش ہوتے ہیں کہ یہ طیب طاہر روح نکلنے والی ہے، ہم اس کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ اچھا، اور نیک آدمی کی روح نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو ساتھ ہی ایسے نکل آتی ہے جیسے مشک کا ڈھکن کھولا جائے تو پانی بہہ کے نکل آتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور جو گناہ گار فاسق و فاجر یا منافق یا کافر ہوتا ہے اس کی روح نکالنے کے لیے جب فرشتے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ جسم کے ساتھ چمٹ جاتی۔ اس کی مثال ایسے بیان کی جیسے گیلی روئی کانٹے دار جھاڑیوں پہ ڈال دی جائے تو وہ چمٹ جاتی ہے، پھر وہ پھٹتی ہے، جب کھینچیں تو وہ پھٹ جاتی ہے لیکن نکلتی نہیں۔ تو اسی طرح منافق اور کافر کی روح پھٹ جاتی ہے، وہ نکلتی نہیں، اور فرشتے اس کو نکالتے، اور ہر فرشتہ اس کی بدبو کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو جلدی گندے سے ٹاٹ میں لپیٹ کر تو اس کے مقام پر لے کے چلا جایا جائے۔ اچھا، تو اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ جب نیک آدمی کی روح کو لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے تو خوشبو بھی پھیلتی ہے، اور جس جس جگہ سے گزر کے جاتے ہیں وہاں روح کی بشارتیں بھی دی جاتی ہیں، اس کی پاکیزگی اور اس کے خوبصورت پن کو بیان بھی کیا جاتا ہے، اور ہر جگہ اس کے بارے میں یہ اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں کہ راستہ ہٹا دو، دروازہ کھول دو، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی روح آ رہی ہے۔ اللہ، اور پھر جب اس کی روح کو اس کے مقام کے مطابق پہنچا دیا جاتا ہے، ادھر سے تیاری ہو جاتی ہے اس کے کفن دفن کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے کفن میں خفیہ طور پہ قرآن شریف اندر چلا جاتا۔ اچھا، جب اس کو قرآن شریف روحانی طور پر اندر چلا جاتا، پھر اس کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کا ایک پورا پروسیجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جی، کہ قبر اپنے آنے والے کو دباتی ہے، وہ تو ہر ایک کو دباتی ہے، ہر ایک کو دباتی ہے۔ اس میں جو میں نے کتاب میں پڑھا اس میں ایک شخصیت مجھے ایسی نظر آئی جس کو قبر میں انبیاء کے علاوہ تھی، اس کو قبر نے نہیں دبایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری چچی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو اس لیے کہ پہلے دعا فرما دی تھی، جی پہلے دعا کہ اللہ فرمائی اس کو قبر نہ دبائے۔ اور جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یہ وہ شخصیت ہے جن کے وصال پہ عرش الہی لرزنے لگا۔ اچھا، 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ کے لیے آئے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے سعد بن معاذ کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی تھے جن کے بارے میں محدثین نے یہ کہا کہ ان کا رومال دنیا و ما فیہا کی ہر شے سے بہتر تھا، اور کہا کہ یہ وہ شخص تھے کہ جن کو قبر نہ دباتی، لیکن جب یہ قبر میں گئے تو قبر نے ان کو بھی دبایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کرنے کے بعد، ان کی تدفین کے بعد یکا یک ان کی قبر شریف پہ کھڑے ہو کے تکبیرات اور تسبیحات، اللہ اکبر سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل مبارک آپ نے کیوں فرمایا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کو قبر دبانے لگی تھی تو میں نے یہ تکبیرات پڑھی، اس سے قبر کی دیواریں پیچھے ہٹ گئی۔ سبحان، اس سے ہمیں یہ سب سے اہم ترین سبق یہ ملا کہ اپنے فوت شدگان کو تدفین کے بعد چھوڑ کے چلے نہیں جانا چاہیے، فوری نہیں جانا چاہیے۔ حدیث شریف اس میں موجود ہے کہ اتنی دیر کھڑے رہیں جتنی دیر اونٹ کی قربانی کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، جی وہ کنواں تھا، اور وہ جو ہے یہ سعد کی ماں کا کنواں وہ بھی انہی کا ہے؟ وہ کس کا ہے؟ وہ بھی انہی کا ہے، ہاں، جو انہوں نے وقف کر دیا، انہوں نے میں نے وہ دیکھا ہے، وہ باغ موجود ہے آج بھی، پرائیویٹ وہ کیپیسٹی میں ہے وہاں۔ کمال ایک بات اپنے ناظرین کے بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پتھر پہ بیٹھتے تھے وہ پتھر کرسی کی شکل اختیار کر گیا نیچے سے، اتنا نرم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگاتے تھے تو کونی مبارک جہاں لگاتے تھے نا وہاں اس طرح یہ ہاتھ یہ بنا ہوا ہے، یہ یہاں سے پتلا، یہاں سے اس طرح آپ کی جو کونی مبارک تھی یہاں سے ذرا چوڑی تھی، اسی طرح بالکل ایسے لگتا ہے کہ اس میں کونی رکھی گئی۔
یعنی وہ تو میں نے وہاں ایک آدمی سے پوچھا جو وہاں خادم تھا، تو اس نے کہا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ریشم بن جاتے. کیا بات ہے، کیا بات. جی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کا ذکر کیا. فرمایا جب میری بیٹی سیدہ زینب کو قبر میں دفنایا گیا تو قبر اس کے لیے بھی قریب آئی. بیٹے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا قاسم کے لیے قریب آئی. اور حدیث کے خلاصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن اور کافر دونوں کو دباتی ہے. یہ اس کا استقبال ہے. مومن کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں بچے کو گود میں دباتی، اس کو سکون اور راحت اور اطمینان اور حدت محسوس ہوتی. اور کافر کے بارے میں فرمایا کہ جب اس کو دباتی ہے تو دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف میں گھس جاتی، اس کی ہڈیوں کو توڑ دیتی ہے زمین. اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع. اگلا مرحلہ جی، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے. سبحان اللہ. کچھ نہیں وہاں. بالکل. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. غیث صاحب، موت کے بعد قبر کا مرحلہ ہے، اور اس قبر کے مرحلے کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے. موت سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک کا یہ جو پیریڈ ہے اس کو کہتے ہیں برزخی زندگی. اور یہ اتنا اہم مرحلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تاکید کی کہ فتنہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو. امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ فتنہ عذاب قبر سے مراد قبر کے سوالات ہیں. ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے تاکید کی کہ ان سے پناہ مانگا کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان میں تشریف لے جاتے تو زار و کتار روتے. آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. آپ نے فرمایا کہ یہ قبر بالکل آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے. جو یہاں پھنس گیا تو آگے اس کے لیے بہت مشکلات ہیں، اور جو یہاں سے آسانی سے نکل گیا تو آگے اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. جب میت کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جن کو نکیرین کہا جاتا ہے. منکر اور نکیر ان دونوں کے نام ہیں. وہ اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جو وقت اس کے لیے ظاہر ہوتا ہے وہ غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے. شام کا وقت سامنے آتا ہے، اور وہ اٹھ کر بیٹھتے ہی آنکھیں ملتے ہوئے فرشتوں سے پہلی بات یہ کرتا ہے کہ میری نماز کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو. اس کی وجہ صوفیاء نے لکھی حکمت، غروب آفتاب کا وقت اس لیے کہ یہ اس کی حالت سفر پر، اس کی تنہائی پر اور اجنبیت پر دلالت کرتا ہے کہ جیسے کوئی مسافر کسی شہر میں شام کے وقت پہنچتا ہے تو آنکھیں ملتے ہوئے پوچھتا ہے میں کہاں ہوں اور یہاں میں نے کیا کرنا ہے. دوسری بات یہ تو کرامن کاتبین ہیں جی، اور یہ منکر نکیر ہیں. کرامن کاتبین کدھر ہوتے ہیں؟ وہ تو اعمال لکھنے والے نا جی. نہیں، اعمال لکھنے والے وہ قبر کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں جی. میں نے ایک روایت پڑھا ہے کہ وہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں جی. بالکل. اور اگر نیک آدمی ہو تو اس کی ہیلپ کرتے ہیں جی. جی بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس سے 3 سوال ہوتے ہیں جو حدیث میں موجود ہیں. ابو داؤد شریف کے اندر بھی حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی علیہ السلام ایک جنازے پر تشریف لے گئے، صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. آپ لکڑی کے ساتھ زمین کو رید رہے تھے. اس موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ فتنہ عذاب قبر سے پناہ مانگو. تو آپ نے فرمایا کہ جب کسی بندہ مومن کو رکھا جاتا ہے، فرشتے اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں. اس سے پہلا سوال ہوتا ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس ذات کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. یہ جو تیسرا سوال ہے اس پر بھی وہ جواب دیتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا ہیں، میں نے ان کا کلمہ پڑھا، ایمان لایا. اب اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیب سے آواز دی جاتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا. اس کے لیے اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دو اور اس کو جنتی لباس پہناؤ، جنت کی خوشبوئیں لگاؤ. اب اس کی قبر کو 70 گز وسیع کر دیا جاتا ہے، اشادہ کر دیا جاتا ہے. جنت میں جانا بعد میں ہے لیکن جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں قبر کے اندر اس کو برابر آتی رہتی ہیں. جبکہ جو کافر کا مسئلہ ہے وہ اس کے برعکس ہے. وہ کہتا ہے ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، افسوس میں نہیں جانتا. ہر سوال کا جواب وہ یہی دیتا ہے. اس کے نتیجے میں حکم ہوتا ہے کہ اس کو جہنمی لباس پہناؤ، جہنم کا بستر بچھاؤ اور جہنم کی طرف سے کھڑکی اس کے قبر کے اندر کھول دو. وہ اندھے فرشتے، نابینا فرشتے کیوں مقرر ہوتے ہیں؟ جی وہ بدعمالیوں کی وجہ سے اندھے اور بہرے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو عذاب دیتے ہیں. اچھا جی بالکل. وہ بہرے کس لیے ہیں؟ تاکہ وہ اس کی چیخوں کی آواز نہ سن نہ سکیں. جی بالکل. اب اس کو قبر میں، اب یہاں ایک بات غازی صاحب بڑی قابل توجہ ہے کہ سوال تو یہی 3 ہیں، یہی 3 سوال ہوں گے، لیکن ان کا جو جواب ہے وہ
ایمان کی کیفیات کے اعتبار سے مختلف ہوگا. جس کی جو ایمانی کیفیت ہوگی اس کے اعتبار سے وہ اس کا جواب دے گا. لیکن اس میں یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ 3 سوالوں میں سے پہلے 2 سوال اختیاری ہیں. من ربو کا اختیاری ہیں، آپشنل ہیں. من ربو کا ما دینوں کا. تیسرا سوال لازمی ہے، اور تیسرا سوال آخری بھی ہے. اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی یا جہنم کی کھڑکی. اور ان میں تطبیق میں عرض کرتا ہوں، یہ اختیاری اور لازمی میں عرض کرتا ہوں، اس میں دیکھیے تطبیق دی ہے محدثین نے کہ جو من ربو کا ہے اس سے موحد اور غیر موحد کا فرق ہوتا ہے. ما دینوں کا اس سے مسلم اور غیر مسلم کا فرق ہوگا. اس کے بعد جو سوال ہے اس پر پھر فیصلہ ہوگا. یہ تو پھر مسلمان سے تیسرا سوال آیا. جی بالکل. اگر پہلے نے کہہ دیا کہ میرا کوئی اور مذہب ہے تو وہ تو معاملہ ختم ہو گیا. اس میں 2 رائے ہیں. امام سیوطی نے 2 رائے لکھی ہیں کہ یہ سوال فقط مسلمانوں سے، اور یہ بھی لکھا کہ بعض کے نزدیک سب سے ہوگا. لیکن اس میں تیسرے سوال میں اہم بات جو سمجھنے کی ہے کہ فیصلہ مقام مصطفیٰ کی معرفت پہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شناسائی کے حوالے سے ہوگا. اس بات پر فیصلہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام کی ذات سے شناسائی ہے یا نہیں. اور یہ بات بھی بعد محدثین نے لکھی کہ اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح وفا کی جس طرح وفا کرنے کا حق ہے تو اس بات میں کوئی بعید نہیں. محدثین فرماتے ہیں جب سوال ہوگا ما کنت تقول فی هذا الرجل، تو ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام خود فرمائیں کہ اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ کون ہے. یہ میری غلامی میں زندگی بسر کر کے آیا ہے، میں اس کو جانتا ہوں. تو یہ 3 سوالوں کی تطبیق ہے. اور پھر یہ بات بھی کہ یہ خصائص نبوت میں سے بھی. سیدنا عمر فاروق کے بارے میں بھی کوئی روایت ہے کہ جب فرشتوں نے ان سے سوال کیا. جی، اور اس سے محدثین نے ایک مسئلہ بھی ثابت کیا کہ جس وقت میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی عقل سلامت ہوتی ہے، عقل متغیر نہیں ہوتی. کیونکہ وہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات فرمائی کہ سرکار جب وہ نکیرین آئیں گے تو میں ہوش میں ہوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ عمر وہ تم ہی ہو جس سے سوال ہوگا من ربو کا، تو وہ کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے. پھر سوال ہوگا ما دینوں کا، تو وہ تم کہو گے دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے، تم بتاؤ تمہارا دین کیا ہے. پھر اسی طرح نبی علیہ السلام کی ذات کے والے سے کہ تم بتاؤ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو سرکار نے فرمایا وہ نکیرین آپس میں کہیں گے کہ اس کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے یا اسے ہماری طرف بھیجا گیا ہے. یعنی ہم سوالات ان سے کرتے ہیں اور یہ ہم سے. اس سے محدثین نے لکھا کہ یہ بات صراحت سے ثابت ہو گئی کہ اس کے اعضاء بدل سکتے ہیں میت کے، اس میں تغیر آ سکتا ہے، لیکن اس کی عقل سلامت ہوگی، عقل میں کوئی تغیر نہیں آئے گا. اسی بنیاد پر وہ سارے سوالات کے جوابات دے گا. اپنا مفتی صاحب یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اللہ سے جا کے پوچھو میں اس کا بندہ ہوں کہ نہیں. میں کہہ بھی دوں میں اس کا بندہ ہوں تو وہ نہ مانے، تو پہلے وہاں سے پوچھو جا کے. یہ بشارت صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ یہ بندے کی ایمانی کیفیت پر منحصر ہے. قرآن عزیز نے وہ ذرا مجھے سمجھائیں، ایمانی حیثیت، سوالات ایمانی حیثیت کے مطابق ہوں گے، یہ سمجھائیں. جی سوال ہی نہیں ہے، لیکن ہر بندے کے ایمان کا جتنا معیار ہوگا اس کا جواب بھی اس کے مطابق ہوگا. کس طرح یہ مجھے سمجھائیں. مثال کے طور پہ من ربو کا زبان سے اقرار تو کرتا ہے لیکن رب العالمین جل وعلا کی کما حق معرفت نہیں رکھتا. اچھا، یعنی وہ وحدہ لا شریک اس کو نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتا. رب العالمین کو خدا مانتا ہے، بالفرض مسلمان ہو. ایمان کی کیفیت ہے نا یہ مسلمان کے بارے میں. کافر تو ویسے ہی جواب دے دے گا لا ادری، مجھے معلوم ہی نہیں. لیکن ہر بندہ جو مسلمان ہے، اب کیٹاگریز کے اعتبار سے دیکھا جائے، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی کام کرنے والا، ایسا صرف فرض نمازیں پڑھ لیں، نماز کی بھی کما حق ہو معرفت نہیں، مسائل نہیں آتے، بس فرض سمجھ کے اس کو ادا کر لیتے ہیں. جیسے ادا کرنے کا حق ہے ویسے ادا نہیں کرتا. تو یہ ایمان کا معیار ہے. جو اولیاء ہیں، مشائخ ہیں، بزرگان دین ہیں، جنہوں نے ساری زندگی رب العالمین کے دین کی خدمت کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کی ہے، سرکار کے بارے میں گفتگو کرتے رہے ہیں، تو اپنے اپنے معیار کے مطابق جیسا ایمان ہوگا، جیسا یقین ہوگا، اس کے مطابق وہ جواب عرض کرتے رہیں گے. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو جو بندہ عام آدمی ہے وہ تو کہہ دے گا ربی اللہ، صرف اتنا معلوم ہے. اور مجدد الفسانی ہوں گے تو وہ کہیں گے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب ہے. بالکل ایسے ہی. اور لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں غازی صاحب جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ کرم فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اس کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا، وہ سوال سے ہی مستثنیٰ ہے. واہ واہ، وہ کون کون؟ سب سے پہلے تو انبیاء کرام علیہ السلام، ان سے قبر میں سوال نہیں ہوتا. واہ. پھر اس کے بعد آتا ہے مرتبہ صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر وہ بچے جو نابالغی کی عمر میں وہ وصال کر جائیں، طاعون کی وجہ سے جو بندہ وصال کر جائے، یا طاعون جس شہر میں تھا اس میں رہتا رہا، بیماری اس کو نہیں لگی لیکن صبر کرتا رہا، ثواب کی نیت سے وہیں رہا، اس سے بھی سوال نہیں ہوگا. اور علماء فرماتے ہیں ایسا شخص جو ہر رات جس کی عادت ہو سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا ہو، اس سے بھی سوال نہیں ہوگا.
مرتے ہوئے جس بندے نے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی حساب سے معافی عطا فرمائے گا۔ جمعہ کے روز جس کا انتقال ہو جائے یا جمعہ کی رات جسے ہم جمعرات کی رات کہتے ہیں، اگر اس درمیان والی یعنی جو آج رات گزر گئی ہے، جی جو گزر گئی، اگر اس وقت بھی کسی کا وصال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ مجھے کچھ سوالات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ناظرین۔ جی السلام علیکم۔ جی صادق صاحب۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پنچر پاک آپ کی خیر کرے سر جی، خیر ہوئے پوری آپ کی ٹیم کو مبارکباد ہو جو آپ پروگرام اچھا کر رہے ہیں۔ سر میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ جو کہتے ہیں قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں مفتی خلیل صاحب سے، تو کیا وہ مناسب ہے؟ اور سر جی میرا آپ سے بھی ایک گزارش ہے کہ آپ کو پنچر پاک ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو کل آپ نے ذکر کیا کہ ماشاءاللہ بہت آپ کی اچھی خواہشات، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس میں آپ کی مدد فرماوے کہ بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا آپ نے بڑی مہربانی۔ نیکسٹ جی، نیکسٹ جی کون سا؟ السلام علیکم جناب علی، آپ کا نام لیتے ہوئے بھی ذرا سوچ کے لینا پڑتا ہے۔ جی فرمائیں قادری صاحب۔ السلام علیکم جی سر، میں سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ بھائی نے پہلے ہی سوال کر دیا مجھ سے جو میں کرنا چاہ رہا تھا اذان والا جی۔ کوئی بات نہیں، آپ یہ پڑھ دینا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا وہی سوال ہے آپ کا۔ دوسرا سوال یہ ہے سر کہ وہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جو ولیوں پہ کتے نے بھونکا تھا تو وہ اس کا شکل بدل گئی تھی، تو اب بھی اسی طرح ہوگا کہ جو اب بھی ولیوں پہ کرتے ہیں جو ولیوں پہ بھونکتے ہیں شکل۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کرمانی ہے، یہ کیا ہے؟ کرمانی، کرمانی ہے شاہ صاحب۔ اچھا اچھا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، پوچھ لیں گے وہ جی نام۔ پھر یہ قادری ممتاز ہوتے ہیں جی لوگ۔ جی نیکسٹ جی السلام علیکم۔ جی پرویز صاحب فرمائیں، بھائی نام ہی بدل لیں اپنا۔ غازی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جی میں بڑے عرصے سے آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ یہ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جب بندے کو دفن کر لیتے ہیں تو ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر کے بانٹے تک وہاں پہ ٹھہرنا چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ فوراً وہاں سے چلا جانا چاہیے۔ یہ رسما سا کلیئر کر دیں پلیز۔ کیا چلا جائے؟ ذرا اونچی کر دیں جی آواز، پروڈیوسر صاحب سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک اونٹ ذبح کر بندے، ہاں ٹھیک ہے، اونٹ ذبح کرنے تک ٹھہریں۔ ہاں جی، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ دفن کر کے فوراً وہاں سے چلا جانا چاہیے، یہ تھوڑا کلیئر کر دیں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، پوچھتے ہیں جی۔ اسلم صاحب فرمائیں۔ السلام علیکم غازی صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب علی۔ غازی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، فرمائیں سوال۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرا سوال یہ ہے جی، جو بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، آپریشن کر کے اس کو نہیں نکالا جاتا، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے پوچھ لیں گے جی، بہت شکریہ جی۔ ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام کسی نے، میر انیس نے کہا تھا، بھائی نہ تو کام آئے گا اس وقت نہ فرزند، عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھ ہوئی بند، وہ کام کرو جس سے خدا ہوئے رضا مند، اور ہوشیار کے ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند۔ مفتی صاحب سوالوں کے جواب۔ قبر پر اذان کہتے ہیں، دینی چاہیے؟ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مستحب عمل قرار دیا ہے کہ قبر پر اذان دینی چاہیے، اس لیے دوسرا سوال جی کس لیے؟ شیطان کی وجہ سے، کہ شیطان اس مرحلے میں بھی انسان کو ورغلاتا ہے۔ سرکار کی حدیث پاک ہے، جس مقام پر اذان دی جاتی ہے جہاں تک اذان کی آواز جائے وہاں تک شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ قبر کا مرحلہ اس لیے آسان رہے، اس پر شیطان اس کو ورغلا نہ سکے۔ بہت اچھی بات۔ اچھا جی ممتاز قادری صاحب نے سوال پوچھا کہ اب بھی اگر کوئی کرے گا تو وہ بلم باور کی طرح اس کی شکل بدل جائے گی؟ بعضوں کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، بعضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے صرف اس لیے تاکہ ہو سکتا ہے توبہ کر لیں، اگر کر لیں تو بچت ہو جائے گی، وگرنہ پھر شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ اچھا جی کرمانی ہیں آپ؟ جی الحمد۔ چلیں جی مفتی صاحب آپ کے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں فوراً بھاگ جانا چاہیے وہاں سے جنازہ پڑھ کے اور قبر میں دفناتے، بعض کہتے ہیں اونٹ کا۔ وہ اصل میں ہمارے ہاں جو اونٹ ذبح ہوتا ہے، کیونکہ اونٹ ذبح کرنے والے کاریگر نہیں ہوتے تو 2-3 گھنٹے لگ جاتے، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بڑا لمبا عرصہ ہے۔ یہاں سے عرب کا اونٹ
ذبح کرنا مراد ہے جو 15 سے 20 منٹ میں ذبح ہو جاتا. اچھا. عرب والے اونٹ اتنی دیر میں اتنی صفائی کے ساتھ ذبح بھی کر دیتے ہیں, نہر بھی کر دیتے ہیں, اور اس کو گوشت کاٹ کے اس کا تقسیم بھی کرتے ہیں. اچھا جی, اگلا سوال ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ تھا, ماں فوت ہو گئی, بچے کو نکالنا چاہیے, آپریشن کرنا چاہیے؟ اگر اس کے اعضاء پورے بن چکے ہیں اور وہ مکمل ہے, ماں کے پیٹ سے اس کو نکال لینا چاہیے. اس سلسلہ میں میں ایک معاملہ بھی عرض کرنا چاہوں گا. اسلام کے بہت بڑے ایک محدث ہیں جن کا نام ہے امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے طحاوی شریف لکھی ہوئی ہے. یہ شافعی المسلک تھے, اور ان کے نانا جی ان کو حدیث پڑھا رہے تھے, تو انہوں نے حدیث پڑھاتے ہوئے ان کی جوانی کے عالم میں ان کو یہ بتایا کہ جب ان کی والدہ فوت ہو گئی تو یہ اپنے ماں کے بطن میں تھے, تو ہم نے احناف سے یہ قول لے کر ان کو ان کی امی جان کے بطن مبارک سے باہر نکال. تو فرمانے لگے پھر میں اس مذہب کی کیوں نہ خدمت کروں جس نے مجھے زندگی عطا فرمائی. تو شوافے سے پھر یہ احناف کی طرف آ گئے. سبحان اللہ. اچھا جی, آپ اپنی بات مکمل کریں, آپ کی بات آپ فرما رہے. میں گزارش کر رہا تھا قبر کے مسئلہ میں ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت کیا گیا, آپ نے اس کو بیان فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں جس وقت فرشتے آتے ہیں حساب لینے کے لیے, ان سے پہلے بھی ایک فرشتہ آتا ہے, وہ بیٹھتا ہے, اس کو بٹھا کر کہتا ہے کہ جو کچھ تو اے اللہ کے بندے دنیا میں کر کے آیا ہے اپنا اعمال نامہ خود تیار کر. اچھا. وہ کہتا ہے میرے پاس صفحہ نہیں ہے, کاغذ قلم نہیں ہے, میں کیسے لکھوں گا, میرے پاس سیاہی نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو کہا جائے گا یہ اپنی انگلی کو, شہادت کی انگلی کو تو قلم بنا, کفن کا ٹکڑا پھاڑ کے دیا جائے گا, یہ تیرے لیے کاغذ کی حیثیت ہے, اور تیرے منہ میں جو لعاب ہے یہ تیرے لیے دوات کی حیثیت رکھتا ہے, سیاہی کی حیثیت رکھتا ہے, اور لکھ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسی اس وقت کیفیت ہو جائے گی کہ اس کو اپنی پوری زندگی, بلکہ جو سانسیں لی ہیں اس نے, وہ ایک دن کی طرح یاد رہ جائے گی. وہ اپنا سارا اعمال نامہ خود لکھے گا, اور اس کے بعد وہ فرشتہ اس سے لے کر اس کے گلے میں لٹکا دے گا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی آیت پڑھی وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, کہ ہر شخص کا نامہ اعمال ہم اس کی گردن میں لٹکا دیں گے. اور اس سے آگے فرمایا تھا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, روز قیامت اللہ فرمائے گا کہ تو اپنا حساب خود دیکھ, اپنا نامہ اعمال پڑھ, آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہے. غازی صاحب بعض لوگ ایسے ہیں, بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی مہربانی فرمائے گا, نرمی فرمائے گا, اور آخرت میں بھی رب العالمین ان پر نرمی فرمائے گا حساب کتاب میں. اچھا جی مفتی صاحب, یہ جو عذاب قبر ہوگا یہ جسم کو بھی ساتھ ہوگا یا صرف روح کو ہوگا؟ اس کے بارے میں علماء کا یہ متفقن علیہ قول ہے, عذاب قبر روح مال جسم ہوگا. ٹھیک. یہ نہیں ہوگا کہ صرف روحانی طور پر ہے, روح بھی ہوگی اور جسم بھی ہوگا. اور اس میں علماء محدثین نے یہ بات واضح کی, اور وہ اعمال ہمیں بتائے جو انسان کرے تو اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے. فرمایا کہ جو کھڑے ہو کے پیشاب کرے اور اس کے چھینٹے اس کے جسم پر پڑے, یہ عذاب کا سبب ہوتا ہے. غیبت کرنے اور چغلی کرنے پر اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب دیتا ہے. اور عذاب دینے کے لیے نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک سانپ مسلط کرتا ہے, 99 کرتا ہے, اس میں سے ایک سانپ کے بارے میں بتایا کہ اس کا ڈسنا اتنا سخت ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنا زہر دنیا میں پھینک دے تو وہاں ساری زندگی سبزہ نہیں اگ سکتا. تو وہ 99 سانپ ہوں گے, اور وہ گنجے سانپ ہوں گے. گنجا اس لیے کہا کہ یہ 1000 سال کی عمر سے اوپر چلا گیا ہوتا تو گنجا ہو جاتا. تو فرمایا کہ وہ قیامت تک اس کو ڈستے رہیں گے, اور اس کے ڈسنے کی اذیت اس کو محسوس ہوتی رہے. قبر کے معاملات میں 2-3 باتیں میں اور وہ جو ہے کہ اگر جنوں اور انسانوں کے علاوہ سب سنتے ہیں, جب وہ اندھے فرشتے آ کے مارتے ہیں کافر کو, گنہگار کو بھی مارتے ہیں جی, تو وہ اس کی آواز جو ہے وہ سوائے جنوں اور انسانوں کے تمام جانور, پرند, شجر و حجر سب سنتے ہیں جی, اتنی زیادہ اس کی ہوتی ہے آواز. اور ہتھوڑا مارتے ہیں, بہت مارتے ہیں. جو ہتھوڑا مارتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہتھوڑے کی کیفیت بھی بیان فرمائی. اچھا. فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ مل کے اس کو ہلانا چاہیں تو ہلا نہیں سکتے, اتنا بڑا وہ وزنی ہوتا ہے, اور اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر ہوتا ہے, اور وہ مارتا ہے, اور اس کی چیخ و پکار سب سنتے. اور اگر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر میں تم کو بتا دوں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے تو تم اپنے فوت شدگان کو قبر میں دفن کرنا ہی چھوڑ دو. اس قدر سخت عذاب ہوتا ہے. یہ عذاب 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک غیر دائمی عذاب ہوتا ہے, ایک دائمی عذاب ہوتا ہے. کافر اور منافق کو دائمی عذاب ہوگا, اور جو مسلمان گنہگار ہوگا اس کو غیر دائمی عذاب ہوگا, تھوڑی دیر کے لیے ہوگا. پھر جب اس کے پیچھے سے نامہ اعمال آئے گا, اصال ثواب آئے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا. اس سلسلہ میں 2-3 باتیں اور بھی قبر کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جی ارشاد. کہ جب
بندہ مومن کو منکر نکیر اٹھا کے بٹھائیں گے کہ بلا بشارت صاحب نے جس طرح عرض کیا کہ سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوگا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں نماز پڑھتا ہوگا وہ فرشتوں سے کہے گا پہلے پیچھے ہٹو، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو، ٹھیک، اور پھر اس کے بعد جب سوال و جواب ہوں گے تو اور پکے ٹکے صوفی کا جنازہ ہم نے عصر کے وقت ہی پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے۔ ایسے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وہی وقت ہے، وہ تو واقعی کہیں گے کہ جانے دو۔ وہ شدید بیمار تھے، جب میں گیا اور ساتھ میرے پیر نعیم شاہ صاحب تھے، ہم کچھ دوست گئے، ڈاکٹر ریاض تھا میرے ساتھ، یہ کون تھا، حافظ بابر اور شاہد ستار، ہم چاروں پانچوں گئے، تو بہت علیل تھے، یہ آخری ان کے وفات سے چند دن پہلے کی بات ہے، تو وہ وضو فرما رہے تھے اور عصر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے تھے۔ میں نے کہا دیکھو اس حالت میں وضو کا کتنا خیال اور نماز کا خیال ہے، بستر پہ حالانکہ پڑھ سکتے۔ جی، اور فرمایا کہ جب انسان قبر کے سوالات میں کامیاب ہو جاتا تو اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے، اس میں مختلف اقوال ہے۔ فرمایا 40 گز تک، پھر فرمایا 70 گز تک، پھر فرمایا تا حد نگاہ، پھر چوتھا قول یہ فرمایا کہ 400 سال کی مسافت تک اس کی قبر وسیع کر دی جاتی۔ اچھا، اس میں کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی؟ جی، اس میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ ایک تو جنت کا دروازہ ہے نا ادھر ہمارے اوپر، ہاں، بابا جی کے مزار پہ، کہ جب بندہ اس سے گزرے تو ایسے ہے کہ جنت کے دروازے سے گزر گیا، بابا فرید گنج جی، شکر کا۔ اور ایک کھڑکی نیچے آ جاتی ہے، جب نیچے آ جاتی ہے تو اوپر بھی آ سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جنت کے اوڑھنے بچھونے اس کو دیے جاتے ہیں، میوے بھی اس کو ملتے ہیں، میوے بھی اس کو ملتے ہیں، انعام و اکرام اس کو ملتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ قبر کے مراحل طے ہو گئے، اب پہنچ گئے حشر میں۔ اب بتائیں کہ یہ جو حوض کوثر ہے، جو قسمت والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ حضور سے ان کے سارے عاشقوں کو وہ مقام عطا فرمائے کہ حوض کوثر کا وہ پیالہ ملے، اور میٹھا شہد کی طرح، دودھ کی طرح سفید پانی، اور میٹھا جو ہوگا کستوری کی خوشبو ہوگی۔ یہ پل صراط سے پہلے ہوگا یا پل صراط کے بعد ہوگا؟ جی غازی صاحب، اس میں پہلے ایک بات شاہ صاحب قبلہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ وہ لوگ جن سے سوالات نہیں ہوں گے، ان میں ایک ذکر یہ بھی ہے کہ جس نے اسلام کی سرحدوں پر ایک رات پہرا دیا، ہاں، تو یہ بالخصوص پاک فوج کے لیے اور ان جوانوں کے لیے جو جو سردی اس گرمی وقت نہیں کشمیر دیکھتے سردی میں اور سیاچین پہ بیٹھے ہوئے ہیں -50 میں، جن کی وجہ سے ہم ان سکون کے کی نیند جذبوں سوتے کو ہیں۔ یہ دونوں ہاتھوں سے سلام۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث شریف میں ہے کہ جو ایک رات اسلام کی سرحدوں پر پہرا دیتا ہے مسلمانوں کے لیے، ان کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، تو ان سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ اب جو سوالات کا مسئلہ ہے قبر کے بعد میدان حشر کے اندر، غازی صاحب اس میں پل صراط سے پہلے 7 مرحلے ہیں جن کا ذکر حدیث شریف میں کیا ہے۔ 7 مرحلوں پر سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا کلمہ شہادت کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، کہ کس اخلاص کے ساتھ تم نے ایمان کی گواہی دی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ نماز کے بارے میں، پھر تیسرا روزے کے بارے میں، زکوٰۃ، حج اور عمرہ، طہارت۔ یہ 6 مرحلے گزرنے کے بعد 7واں مرحلہ بڑا اہم اور مشکل بھی ہے، اور نبی علیہ السلام نے خود تاکید فرمائی کہ اس مرحلے سے بچنے کی کوشش کرو، وہ ہے حقوق العباد کا مسئلہ۔ وہاں اگر کسی شخص کے ذمہ کسی کا ایک دانے کے برابر حق بھی باقی ہے تو فرمایا کہ فرض محال 70 نبیوں کے برابر اجر و ثواب اس کے پاس ہو، وہ ایک دانہ حق جب تک ادا نہیں کرے گا پل صراط کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ دیکھیں غازی صاحب، نبی علیہ السلام کے ہر قول کے اندر جو حکمت ہمیں نظر آتی ہے، سرکار نے فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو، یہ لذتوں کو مٹا دیتی ہے۔ جب انسان اپنی موت کو، قبر کو، حشر کو یاد کرتا ہے تو پھر وہ ان باتوں کی طرف نہیں جاتا۔ یہ روز 5 مرتبہ پکارتی ہے قبر جی بالکل بندے کو؟ جی، اور یہاں پھر یہ بات فرمائی کہ جو اب اگر وہ ایک دانے کے برابر حق کسی کا ذمہ اس کے پاس ہے، اس کی 70 مقبول نوازیں اس کو دی جائیں گی ایک دانے کے بدلے۔ تو اب اگر کتنے حقوق ہیں، عبادات سب ساری چلی گئیں تو پھر اس کے پاس کیا بچے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے تاکید کی کہ یہاں تم جو ہے حقوق العباد کا مسئلہ، اس کی بچنے کی کوشش کرو۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 سوال، جب تک وہ جواب نہیں دے گا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پہلا سوال اس سے یہ ہوگا کہ تو نے عمر کہاں گزاری ہے، دوسرا سوال اس سے پھر یہ ہوگا جوانی کہاں گزاری ہے، پھر تیسرا سوال کہ مال کہاں سے آیا، چوتھا سوال مال خرچ کہاں کیا، اور 5واں سوال یہ ہوگا علم جو پڑھا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ ان 5 سوالوں میں بھی قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب عمر کا سوال ہو گیا تھا تو جوانی کا سوال دوبارہ کیوں کیا؟
عمر کے اندر جوانی بھی آ گئی، وہ اس لیے کہ جوانی کی جو عمر ہے اس میں انسان کی قوت کو کمال حاصل ہوتا ہے، وہ عبادات زیادہ کر سکتا ہے، تو بالخصوص جوان دوستوں کے لیے کہ وہاں جوانی کا سوال علیحدہ ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری ہے۔ پھر علم کے والے سے بھی دو جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اور علم کے والے سے بھی دو باتیں کہ پہلے پوچھا جائے گا کہ تم عالم ہو یا جاہل ہو، اگر وہ کہے گا کہ میں عالم ہوں تو پھر پوچھا جائے گا کہ علم جو حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے، اور اگر وہ کہے کہ جاہل تو اس سے کہا جائے گا کہ عذر بتاؤ کہ تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا۔ پھر دنیاوی نعمتوں کے حوالے سے جب سوال ہوگا تو پہلا سوال صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے میں نے صحت نہیں بخشی تھی اور ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر شخص اپنے رب کو یوں دیکھے گا جیسے تم بغیر بادلوں کے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، میدان حشر کا ذرا آ جائے کہ وہاں پہ کیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا عشاق کا کیا مرحلہ رہے گا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہوں گے ان کا معاملہ کیا ہوگا، اور جو گستاخوں کے ساتھی ہوں گے ان کا کیا ہوگا، جو گستاخوں کے بارے میں دل میں نرمی رکھیں گے ان کا کیا ہوگا، جو رب تعالیٰ کی الوہیت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اپنے بندوں پر جس طرح رحم فرمائے گا اس کا تذکرہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں موجود ہے۔ رب العالمین جل وعلا کے سامنے ایک بندے کو حاضر کیا جائے گا اور اپنی رحمت کی چادر میں پردے میں لے کر رب تعالیٰ خود اس سے سوال فرمائے گا اور اس سے پوچھے گا بتا یہ گناہ کیا تھا، عرض کرے گا مالک کیا تھا، یہ کیا تھا۔ رب العالمین جل وعلا اس کی کوتاہیاں گنواتا جائے گا، لیکن وہ تھا مسلمان، بحالت ایمان اس کا انتقال ہوا تھا، تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا تھا، اب میں نہیں چاہتا کہ تجھے یہاں رسوا کروں، یہاں بھی میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں، تو نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، بحالت توبہ تیرا انتقال ہوا تھا، تو جا تجھے معافی دے دی ہے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور رہ گئے گستاخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے، تو ان کے لیے تو قرآن عزیز نے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ نے دنیا و آخرت میں ان پر لعنت کر دی ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ نے دنیا میں بھی ان کو اپنی رحمت سے ہٹا دیا ہے، دور کر دیا ہے، اور آخرت میں بھی یہ اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کیا گیا ہے جو اہانت والا ہے، توہین اور ذلت والا ہوگا، یعنی عذاب الگ سے دیا جائے گا اور ذلیل الگ سے کیا جائے گا۔ یہ یہاں تک ہر بندے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، پہلی جماعت اہل بیت کرام، پہلی جماعت جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرم فرمائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت ان کی فرمائیں گے۔ اچھا جی مفتی صاحب، المرء ما من حبہ وہ کہاں آئیں گے، ان کا کیا معاملہ شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی بات سن کر کہ انہوں نے، ایک منٹ ہے آپ کے پاس، انہوں نے یہ کہا کہ میں جب دنیا میں پریشان ہوتا ہوں تو آپ کی زیارت کے لیے آ جاتا ہوں، تو قیامت والے دن ہمارا کیا بنے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ، وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ جی میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ اللہ ربنا الاسلام دیننا و محمد النبینا، یہ کلمات اپنی زبان پر جاری رکھا کرو، قبر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ قبر میں تمہیں اسی کا سامنا ہوگا۔ اچھا وہ جو ہے کہ 70,000 مرتبہ اگر کلمہ شریف پڑھا جائے تو قبر کے مراحل میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر سختی بھی ہو رہی ہو تو اگر بندہ زندگی میں پہلے پڑھ لے، بالکل اعمال تو قبر میں کام آئیں گے، اور یہی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ اولاد اور مال باہر رہ جائے گا، اعمال ساتھ جائیں گے اندر، ٹھیک ہے، اور وہ انسان کے گرد حصار بنا کر کھڑے ہوں گے اور وہ نکیرین کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ واہ، تو اس کا مطلب ہے 70,000 جو بزرگان دین نے فرمایا ہے وہ بندہ اپنے پاس سے پہلے ہی پڑھ لے تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ کرائے کے جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ پھر ایسے معاملہ، اب تو اخباروں میں اشتہار آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنے پڑھوا لیں تو اس کے پیسے اتنے ہوں گے، آپ وہ جو ہے کیا ہوتا ہے، ایک تو ہوتی ہے نا حلالے کے پیسے اتنے ہوں گے، جو نمازیں قضا ہو گئیں اس کے لیے اتنے پیسے، اب تو فتنے دنیا میں ہو رہے ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ جی۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا جی۔ عذاب قبر سے حفاظت کے لیے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا معمول بناتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں
اے عبادت کے طالب، تجھ پر عبادت میں مشغول ہونے سے قبل اپنے گناہوں سے توبہ کرنا لازم ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں جی قبر و حشرات کے بارے میں بڑا اہم مضمون ہے، ضرور مطالعہ فرمائیں۔ یوٹیوب چینل پہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے، اس کو بھی دیکھا کریں۔ ناظرین کرام، آج مجھے ایک خاص اعلان کرنا ہے اپنے ناظرین سامعین سے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ عظیم عاشق رسول ہمارے دوست تھے، بہت عزیز دوست، اور جب ان کی وفات ہوئی CMH لاہور میں تو میں گیا تھا اور میرے ساتھ پیر نعیم الحق شاہ صاحب تھے۔ تو وہاں اپنی موت سے، اپنی وفات سے کچھ لمحے پہلے آپ سمجھیں یا تھوڑا سا وقت پہلے جب ہم ان کو ملے تو بالکل وہ ہوش میں تھے اور آکسیجن وغیرہ لگی، تو انہوں نے آکسیجن ہٹا کے تو قصیدہ بردہ شریف پڑھنا شروع کیا اور قصیدہ غوثیہ وہ پڑھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب ہاسپٹل سے آئے تو بعد میں اطلاع مل گئی، ڈاکٹر غلام قادر فیاض نے مجھے فون کیا تہجد کے وقت کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میری مراد 92 نیوز چینل کے ڈائریکٹر اسلامک افیئرز ہوتے تھے علامہ صاحبزادہ عطاء المصطفیٰ نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا آج 4واں سالانہ عرس مبارک 10 جنوری کو جامعہ قادریہ رضویہ سرگودا روڈ فیصل آباد میں منعقد ہو رہا ہے۔ میں تو ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں جی کہ ایسا باوفات دوست چلا گیا اور جگہ خالی ہو گئی، اور پھر اس طرح کا بندہ کوئی نظر نہیں آیا، اور آج تک ہم اس تلاش میں ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کا کوئی 100واں حصہ ہی بندہ مل جائے۔ تو وہ بہت عظیم انسان تھے، اور اپنے حدیث پاک کے بارے میں ہے کہ اپنے مرنے والوں کے جو ہیں ان کے خصائل، خوبیاں، ان کی اچھائیاں بیان کیا کرو۔ تو وہ بڑے اچھے انسان تھے اور باوفات دوست تھے۔ بڑی خوبصورت اللہ نے آواز عطا فرمائی تھی، کیا خوبصورت نعت پڑھتے تھے۔ ہم ابھی آپ کو ان کی آواز میں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اکثر پڑھا کرتے تھے۔ جی پروڈیوسر صاحب۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور آج جو پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عطاء المصطفیٰ نوری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے سیدنا بلال حبشی سیدنا اویس کرنی کی صفوں میں شامل فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، اور خاص طور پہ ہمارے وہ فوجی جو ہماری سرحدوں پہ شہید ہو گئے اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان شہداء کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ میرے تینوں مہمان ناظرین سامعین مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے۔
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.